گفتار سے جن لوگوں کو اور جو معاشرے میں موت پڑ گئی ہے پہلے اس پہ بھی ہم بات کر لوں. مثلا آپ نے لتاڑ دیا مفتی حنیف قریشی صاحب کو, اور پیچھے ایک سوال میرے پاس ہے, میں پچھلی گفتگو میں آیا, ان سے پھر رابطہ بھی ہوا, اور دوبارہ ایک الزام جو آپ پہ بارہا لگتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ جی خبر کو مقتدا, اور پھر ساری بات کا سینٹنس وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہینگ ہم ناٹ لیو ہم کو آپ قومے کے ساتھ ہینگ ہم ناٹ لیو ہم کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی آپ نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کر دیا. اصل میں یہ بزرگوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں کہے ہوئے کلمات ہیں اور یہ ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے. مطلب آپ اس کو جسٹیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے جی, ہمیں تو اس سے پہلے موت آ جائے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کریں. مجھے بتائیں, کیا سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ صدیق رسول اللہ؟ حالانکہ ابو بکر صدیق تھے, وہ کنایا کرتے, دونوں مطلب لیتے, زومانی جملہ بولتے, اور بعد میں کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ میں صدیق کو نبی الاسلام کی طرف کر رہا ہوں, رسول اللہ بھی تو صدیق ہے. یا سیدنا عمر نے کبھی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ فاروق رسول اللہ, یا غنی رسول اللہ, یا مرتضی رسول اللہ؟ کبھی بھی نہیں. یہ اس طرح کی جو تماش بینیاں یہ لوگ کر رہے ہیں, کیا یہ اللہ کے نبی الاسلام کے سامنے اس طرح کے جھوٹے لیم ایکسکیوزز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نیور, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ مخالف تھوڑی سی بھی کوئی بات میں الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی. یہاں پہ خود تعویل بیان کر رہے ہیں. جس چشتی رسول اللہ میں معین الدین چشتی صاحب نے چشتی سے مراد نبی الاسلام کو لیا. بھائی نبی الاسلام تو ہاشمی ہے, ان کا چشت سے کیا لینا دینا؟ اور عربی میں تو چے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں, عربی میں چے کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں, مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس پتہ کیا ایک بھاگنے کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے بات کی کہ اللہ کی محبت میں اگر کسی کی دماغ کی لو چٹک گئی ہو, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چٹک جاتے ہیں آپ کے سارے بزرگ, خلفاء راشدین میں سے تو کوئی نہیں چٹکا, صحابہ کرام میں سے تو کوئی نہیں چٹکا, کیا آپ کے بزرگوں کی محبت کا معیار اور لیول ان سے بھی بڑھ کر ہے؟ اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بڑی ہستیاں تھیں ان میں ضبط تھا, ان میں ضبط نہیں تھا. ضبط نہیں تھا تو ٹھیک ہے, پھر پاگل ڈکلیئر کرو. خود بھی وہ مان رہے ہیں, اس میں انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. یہاں پہ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لن تستطیع معی صبرا. تو ضبط و صبر تو ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے نا, پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کو اس کیٹیگری میں فال کرنا. پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے اینڈ پہ وہ کلیریفائی کیا کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, یہ وہ ہوا جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا. یہ دعویٰ یا تو کوئی پیغمبر کر سکتا ہے یا غلام احمد قادیانی دجال کر سکتا ہے. تو مجھے بتائیں, ان کے بابے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے رہے, کیا وہ پیغمبر تھے یا دجال تھے؟ فیصلہ کر لیں کہ وہ غلام احمد قادیانی پارٹی میں سے تھے یا پیغمبر تھے. پیغمبر تو وہ نہیں تھے, تو یقیناً پھر وہ دجال تھے. یا ہمارے والا آپ نظریہ رکھیں کہ ان کی کتابیں بدل گئی ہیں, اور اگر کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو مجرم آپ ہیں. آپ ان کتابوں کے کسٹوڈین ہیں, ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں, ان کو پرنٹ کر رہے ہیں, الٹا مناظروں میں آ کے دفاع کرتے ہیں. جی بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے, ایک جو پاگل شخص ہے, ایک سویا ہوا شخص, اور نابالغ. اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جو گستاخیاں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں کی ہیں, اور آپ یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, تو یہ تو نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں ہیں. تصوف کی ٹرمز مجھے سمجھ ہے, اللہ کے فضل سے میری یہ داڑھی نہیں نکلی تھی نا, تو میں نے تصوف کی ساری بنیادی کتابیں جو یہ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں وہ میں نے اس وقت پڑھ لی تھی. کشف المحجوب پڑھ لی تھی, کیمیاء سعادت پڑھ لی تھی, مکاشفۃ القروب, منہاج العابدین, رسالہ کشیریہ, یہ وہ ساری کتابیں جو ان کا فخر ہے. تذکرۃ الاولیاء جس میں ان کے سارے بزرگوں کے واقعات ہیں. اس وقت ہم بھی یہ تعویلات کرتے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ نبی الاسلام کی شان میں جو بندہ گستاخی کر رہا ہے, لوائی اعظم من لوائی محمد, اور یہ کہہ کے کہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہے, نعوذ باللہ, یہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولے گا. اور دوسرا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو جھنڈا ہے ہی ایک ہے, اور وہ ہے اللہ کا جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی پیرلل میں اپنا کوئی جھنڈا لانچ کیا ہوا ہے, تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں صحیح اسناد سے عادی ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے. جی جی, تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ تو حضرت علی والا جھنڈا ہے, یعنی یہ 2 الگ الگ جھنڈے تو ہو گئے. تو چشتی رسول اللہ یا پھر اس کے علاوہ دیگر صوفیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ان کی نمائندگی ہو رہی ہے. جی دیکھیں, یہ پڑھے لکھے بندے سے جب آپ بات کریں گے تو پھر میں پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا ماروں گا. یہ جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کا شفاعت کے جھنڈے کے ساتھ کیا لینا دینا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی نے اٹھایا ہوگا؟
یا عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا ہوگا, وہ تو ہمارا فخر ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, یہ مقام محمود صرف نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے. یہ بات اگر مولا علی کے سامنے ہوتی نا تو مولا علی وہی کچھ کرتے ان کے ساتھ جو مرہب کے ساتھ کیا تھا, اور وہ کہتے ظالموں, تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لا کے شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں. اور مجھے بتائیں, جب نبی علیہ السلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا تھا نا, تو اس وقت اللہ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے, جھنڈا تو ایک ہی ہوتا تھا. تو قیامت کے دن بھی ایک ہی جھنڈا ہے, اس کا نام ہے لواء الحمد. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے میں ان کا سردار ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کو جب تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے, وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی, حالانکہ وہ معاف ہو چکی ہے. یوں کرتے ہوئے نوح علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, مختلف پیغمبروں سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت تعلیم فرمائے گا, اور اس حمد کی برکت سے میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا, اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے, آپ بات کریں, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ شفاعت کریں, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں خطیب ہوں گا تمہارا. تو نبی علیہ السلام تو انڈیویجول پرسنالٹی ہیں قیامت کے دن کے مماد خصوصی. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے نبی ہم عنقریب آپ کو اس مقام پر فائز کرنے والے ہیں جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا. مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پہ جو بندہ فائز ہے اس کی لوگ حمد کریں گے. قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اس منصب میں انہیں تو ابراہیم خلیل اللہ شیئر نہیں کر سکتے, تو سیدنا علی کیسے شیئر کر سکتے ہیں, یا کوئی شخص کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء تمام انسان میری طرف متوجہ ہوں گے, حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے. حالانکہ ابراہیم وہ ہیں جن کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے نبی تھکتے نہیں ہیں, ابو الانبیاء. ہاں اچھا, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میری طرف متوجہ ہوں گے, میں خطیب بنوں گا سب کا. اچھا, اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. یا اعلیٰ حضرت نے اس صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے. مجھے بتائیں اب یہ گراوٹ کا لیول ہے ان بابوں کے ماننے والوں کا کہ کل تک یہ عشق رسول کے کسٹوڈین تھے, آج انجینئر صاحب کو ان کو عشق رسول سکھانا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ مقدمہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے عشق رسول کا صرف ایک میک اپ کیا ہوا تھا, اصل میں یہ عشق باباؤں میں گرفتار ہے. لیکن انہوں نے چونکہ یہ اپنا چورن بیچنا تھا, تو مسلمان تو وہ بات مانتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے راؤنڈ سینٹرڈ ہو. اسی لیے یہ ہر بات کو قرآن و سنت میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ میں خود ان دھوکہ بازوں میں شامل تھا, لیکن جیسے ہی مجھ پہ حقیقت کھلی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا دھوکہ, انہوں نے رسول اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا ہے. تو میں نے پھر اس سسٹم کو للکارا ہے. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, یعنی ان مولوی جنوں کے. اللہ اکبر. خوبصورت. میرے خیال ہے خاطر خواہ جواب چلا گیا آپ کی طرف سے, اور ویٹ کرتے ہیں کوئی اکابر میں سے بڑا آدمی اگر اس کا جواب نہیں آئے گا. جی ٹائم قیامت تک ہے, یہ میری کرامت ہے, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ کرامت غلط ثابت ہو اور کوئی ان کے اکابرین میں سے بندہ باہر آ جائے. اور یہ بھی میں ان کی خواہش پہ کروں, مجھے کوئی خواہش نہیں. ان کی کہیں بھولے بھالے جو چند لوگ بھیڑیں بچ گئی ہیں نا, جن کو یہ زوم ہے کہ فلاں اگر آ گیا نا تو انجینئر صاحب کو بھگا دے گا. نہ سرکار, ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمیا, نہ مرے ہوئے میں سے نہ زندوں میں سے, جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے. انجینئر صاحب کا نہیں, انجینئر صاحب جو قرآن و سنت سے دلائل لا کے رکھ رہے ہیں. مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف رسول اللہ کا دفاع کرے آگے. آپ کا دعویٰ اپنی جگہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. مجھے امید ہے کہ شاید کسی کا ضمیر جاگے گا اور کوئی ذمہ داری سمجھے گا.